آپ نے جب سندھ میں اپنے مبارک قدم رکھے تو ایک پہاڑ جس میں آپ کا مزار ہے، پہاڑ کے ارد گرد سمندر کا پانی تھا۔ پیدل چل کر پہاڑ پر جانا پانی کی وجہ سے بہت مشکل تھا۔ آپ نے سمندر کو حکم دیا کہ پیچھے ہٹ جاؤ۔ سمندر نے زمین چھوڑ دی اور پیچھے ہٹ گیا۔ اس سے پتہ چلا کہ آپ کی حکمرانی سمندر پر بھی چلتی تھی۔ زمین و آسمان پہ اللہ ہی کی حکومت ہے، سمندروں پہ بھی اللہ ہی کا حکم چلتا ہے۔ عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ یہ جو بزرگ ہیں، یہ ان کا حکم سمندروں پہ چلتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کے صحن میں بارش کا پانی کھڑا ہے، اس پانی کو وائپر سے ہٹایا جا رہا ہے۔ جو اپنے صحن کا پانی نہیں ہٹ سکتا تو وہ سمندر کو کیسے ہٹا سکتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ آپ ہی کی دعاؤں سے آج کراچی طوفانوں سے محفوظ ہے۔ ویسے عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، انہیں حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ہونا چاہیے تھا۔ اس وقت یہ دعا کرتے اور یہ اسے بچا لیتے تو حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی۔ یہ دیکھیے بڑے سے برتن میں ایک دھونی لگائی ہوئی ہے، یہ اگربتیاں ہیں یا کیا ہے، اللہ جانے کیا ہے۔ اور یہ اس کو دیکھیں، یہ جو ملنگ بیٹھا ہوا ہے، آپ کہہ سکتے کہ یہ ملنگ نمازی ہوگا، دیندار ہوگا؟ میں یقین سے کہتا ہوں کہ مہینوں ہو گئے یہ نہایا تک نہیں ہے۔ اور اس میں اور ہندو میں کوئی فرق نہیں ہے، ہندو سادھو بھی ایسا ہی کرتے ہیں جیسے یہ دھوری لگا کے بیٹھا ہوا ہے بابا۔ یہ قبروں پہ جھاڑو پھیرا جا رہا ہے، لوگ کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ کن کی قبریں ہیں، کون ہیں، کوئی نہیں جانتا۔ اور یہاں تک کہ وہ جو جھاڑو ہے جب وہ رکھتے ہیں تو جھاڑو کو بھی آ کے چومتے ہیں لوگ۔ لا حول ولا قوت۔ دوستو، جہالت کی انتہا دیکھیے کہ قبر کے ارد گرد کتنی دنیا کھڑی ہے، کتنے لوگ کھڑے ہیں عقیدت کے طور پہ۔ کئیوں نے تو قبر کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، قبر کو انہوں نے چھوٹی پن والا چارجر سمجھا ہوا ہے کہ اس پہ ہاتھ رکھیں گے تو ہم چارج ہو جائیں گے، ہمارا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ قبر پرستی نہیں تو اور کیا ہے؟ میرے پیارے دوستو، جاہل لوگوں کی کہیں بھی کمی نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ دیکھیے میرے دوستو، کتنا ہجوم ہے قبر کے ارد گرد۔ ابھی میں آپ کو مسجد دکھاتا ہوں، اور مسجد میں دیکھیے وہاں کتنا ہجوم ہے۔ دوستو، قبر کے ارد گرد کتنی گہما گہمی تھی، کتنے لوگ تھے ہاتھ رکھے ہوئے اپنے آپ کو چارج کر رہے ہیں۔ کوئی قبروں کو چوم رہے ہیں، کوئی کچھ کر رہے ہیں، کوئی جھاڑو دے رہے ہیں۔ اور مسجد کی حالت دیکھ لیجیے آپ، قبر پہ ہاتھ رکھ کے اپنے آپ کو چارج کیا، کیونکہ یہ قبر جو تھی یہ ڈڈو چارجر کی طرح ہے، جو بھی بندہ قبر پہ ہاتھ رکھتا ہے وہ چارج ہو جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیے، یہ پارسیوں والا کام جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، اب یہ دیے جلائے ہوئے ہیں، یہ آگ کی پوجا نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ دیکھیے دوستو، قبر بھی ہے اور ساتھ جھولا بھی ہے۔ یہاں پر زیادہ تر خواتین آتی ہیں، قبر کو چوم چوم کے، ہاتھ لگا لگا کے دعائیں مانگی اولاد کے لیے، حالانکہ اولاد تو اللہ نے دینی ہے۔ یہ اندر جو قبر میں ہے کون ہے؟ یہ تو بیچارہ اپنی کروٹ خود نہیں لے سکتا، یہ اولاد کہاں سے دے گا؟ تو بس یہی کہنا چاہوں گا کہ جہالت کی انتہا ہے۔ میں کسی بزرگ کو برا نہیں کہہ رہا ہوں، یہ جو کچھ کرتے ہیں یہ غلط کرتے ہیں۔ اس دربار پر آنے سے بڑی سی بڑی بیماریاں دور ہوتی ہیں، جادو کا مرض دور ہو جاتا ہے، دربار پر آنے سے بگڑیاں بن جاتی ہیں۔ عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف سے کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں جاتا، جھولیاں بھر کر جاتے ہیں۔ دوستو، اگر اللہ کے دربار میں آپ کی بگڑی نہیں بنتی، آپ کی جھولیاں نہیں بھرتی، آپ پہ رحمت اور کرم نہیں ہوتا، تو آپ چھوڑ دیجیے اللہ کو، یہ دربار پہ آئیے، آپ کی بگڑی بھی بن جائے گی اور آپ کی جھولیاں مرادوں سے بھر جائیں گی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ مجھے معاف فرما۔ بڑی سی بڑی بیماریاں، کینسر کی بیماریاں دور ہوئیں، جادو کا مرض لوگوں کا دور ہوا، اور جن کو اولاد نہیں تھی، حضرت عبداللہ شاہ غازی شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کی دعاؤں سے، ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے اولادوں سے نوازا۔
بے روزگاروں کو روزگار سے نوازا۔ اے عاشقان رسول، اے عاشقان اولیاء کرام، جب بھی آپ کو کوئی پریشانی لاحق ہو یا کوئی بھی مصیبت ہو یا بیماری ہو تو اس دربار پر ضرور آئیے گا، انشاءاللہ عز و جل آپ کو فیض ہی فیض ملے گا، اور ایسے سخی ہیں کہ اس دربار سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ پیارے دوستو، اللہ ہمارا خالق ہے اور ہم اس کی مخلوق ہیں۔ رزق اللہ ہی عطا کرتا ہے، ہر مخلوق کو اللہ ہی رزق عطا کرتا ہے۔ بیماریاں اللہ دیتا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ شفا اللہ دیتا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ میرے پیارے دوستو، یہ جہالت کی انتہا ہے، یہ شرک ہے۔ جو تعریف اللہ تبارک تعالیٰ کی ہے، جو صفت اللہ تبارک تعالیٰ کی ہے، وہ ایک بندے میں ڈال دی جائے کہ یہ جھولیاں بھرتا ہے، یہ بیماریاں دور کرتا ہے، یہ رزق دیتا ہے، یہ بے اولادوں کو اولاد دیتا ہے، یہ بے روزگاروں کو رزق دیتا ہے، تو بھائی یہ ساری تعریف تو اللہ کی ہے۔ تو اللہ کی یہ ساری تعریف ایک بندے میں ڈال دینا، یہی تو شرک ہے۔ اللہ ہمیں اس شرک سے محفوظ فرمائے۔ سب کہیے آمین۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دربار والے کہنا شروع کر دیں کہ عمران خان جو کراچی میں کینسر ہاسپٹل بنا رہا ہے وہ بند کر دیا جائے، کینسر کا علاج یہاں اس دربار میں خود ہی ہو جایا کرے گا۔ تو بہت سارے لوگ کینسر کی بیماری سے صحت یاب ہو کے اس دربار سے نکلے ہیں۔ لا حول ولا قوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حضرت سید عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف کے نیچے پہاڑ کا حصہ ہے، وہاں سے چشمہ نکلتا ہے اور چشمے کا پانی ہے اور یہ موٹر کے ذریعے یہاں کھینچا جاتا ہے، قدرتی آتا ہے، اور موٹر کے ذریعے سے آتے ہیں۔ ہاں، اور بڑی سی بڑی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ لوگ یہاں آ کر پانی پیتے ہیں۔ پانی ڈالیے، اس طرح سے پانی ڈالتے ہیں، ہم آپ کو چشمہ بھی دکھائیں گے، اور یہ یہاں کے خدمت گزار ہیں، ہمارے بھائی بھی ہیں۔ دوستو، آب زمزم کے متبادل سبسٹیچیوٹ یہاں بھی کنواں ہے، یہاں کا پانی بھی آب زمزم کی طرح شفا دیتا ہے۔ لوگ آ کے پانی پیتے ہیں۔ یہ ٹوٹیاں رکھی ہوئی انہوں نے، یہ جو بندے کھڑے ہیں، یہ جو اس کی ہنسی دیکھیں، اس کی ہنسی میں مکروہت ہے، مکروہ ہنسی ہنس رہا ہے، یعنی کہ سب فراڈ ہے، دکانداریاں ہیں یہ۔